اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 29 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ کہہ دیجئے کہ یک حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اٹس سو اسٹرینج جب آپ کسی سے رشتہ پیدا کر کے اس سے بات کرتے ہیں، بڑا پیارا ہو جاتا ہے تعلق۔ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ میرے رب کی طرف سے حق ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، جو بات کر رہا ہے وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے اپنا حق ادا کیا ہے تمہاری طرف سچائی بھیج کے، ایک مقصد کے ساتھ قرآن بھیج کے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس کو پہچاننے کے لیے قرآن ہے ہمارے پاس۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب جو چاہے وہ اسلام قبول کر لے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے وہ انکار کرے۔ چوائس انسان کے اوپر ساری بات چھوڑ دی۔ آپ چاہیں تو سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو، آپ چاہیں تو منہ موڑ جائیں، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض ونأى بجانب، جیسے ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسے ہی اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ رخ ایسے موڑتا ہے جیسے کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ جیسے ہی آپ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، چاہو تو ایمان لے اور چاہو تو انکار کر دو، ایسا لگتا ہے کہ دونوں معاملات میں آپ کا فائدہ ہی، آپ بچے میں نہیں۔ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے کفر کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ آپ کو آلریڈی لپیٹے میں لیے ہوئے ہے۔ جب آپ ایمان میں امن میں نہیں ہیں تو آپ عذاب میں ہیں آلریڈی۔ جہنم کی آگ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی، اسلام کے بغیر زندگی، سرنڈر کے بغیر زندگی بڑی بے معنی، بڑی بے مقصد ہے۔ آپ کو صبح شام کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو اگلی سانس کیوں لینی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں آپ، یا دنیا کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں کہ سانس لینے کا وقت نہیں ہے، اور دنیا چاہیے ہی اللہ ہر قیمت پہ چاہیے، چاہے اس میں لوگوں کو روننا پڑ رہا ہے کچھ بھی ہے۔ یہاں باہر ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو، آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، رشتے بھی ہوں، گھر بھی ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، اندر کی دنیا ویران ہے اور اجڑی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو آگ نے لپیٹے میں لے لیا ہے۔ وہاں قیامت والے دن جہنم میں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ یہ کہنے کے باوجود کہ وہ تیل کی طرح گرم پانی ہے، یہ کہنے کے باوجود کہ وہاں آگ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بری ہے، برا پانی ہے، بری جگہ ہے رہنے کی۔ کچھ لوگ ہیں دنیا پہ جنہوں نے بڑا آئیڈیلائز خدا نخواستہ یا بڑا ایزی لے لیا ہے جہنم کو۔ قرآن پاک کی اتنی ہارفک ٹیریفائنگ ڈسکرپشن سن کے کیسے کوئی جہنم کو آسان لے سکتا ہے؟ جہنم کا ڈر ہونا بڑا ضروری ہے۔ جہنم میں کوئی ایک بھی انسان جا رہا ہے تو انسان کو خوف ہو، مجھے یہ خوف ہو کہ شاید وہ ایک انسان میں ہی ہوں، اور امید کی نہج یہ ہے کہ جنت میں صرف کوئی ایک انسان جا رہا ہے تو آپ امید یہ لگائے بیٹھے ہیں رب سے کہ شاید وہ ایک انسان آپ، یہ بیلنس ہے امید اور خوف کے درمیان کا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پچھلی آیت میں فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے۔ اب جو ایمان لے آئے وہاں بات ختم نہیں ہو گئی تھی، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے ذمہ اٹھا لیا تھا سوسائٹی کو، معاشرے کو ایک بہتر جگہ بنانے کا۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ اس دنیا میں ہم نے اپنے اجر ضائع ہوتے دیکھے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے سب کچھ لٹا دیا آپ کسی انسان کے لیے، آپ نے پیسہ لٹا دیا ہے، آپ نے پریشان ہوئے کسی کے لیے، برے وقت میں ساتھ دیا ہے، اچھے وقتوں میں ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو آفٹر اے پوائنٹ یو اسٹارٹ فیلنگ اے لٹل نیگلیکٹڈ، کہ جب اس انسان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ ناؤ، وہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ تسلی ہے تو ہر اس انسان کو جو اس دنیا میں ایمان بھی لے آیا ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے اجر ضائع، خود کو کسی قسم کی پریشانی تکلیف میں نہیں ڈالنا، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ رتی برابر بھی ومن شاء، سورہ زلزال کی لاسٹ آیا کہ جس کسی نے رتی برابر بھی اچھائی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی وہ رب کے ہاں اس کو پا لیں گے۔ اور پہلا ذکر اچھائی کا ہے، حالانکہ ہم جب بھی سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں خوف آتا ہے اور ہم برائی کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی کھینچ کے نکال لیں گے۔
ہر اچھائی جو آپ نے کی ہے، جو اس دنیا میں کھو گئی تھی، وہ اٹھا کے لے آئی جائے گی کہ یہ کیا تھا. کسی ایمبولینس کو جاتے دیکھ کے اس کے لیے دعا کر دی تھی، جو بھی انسان ہے اللہ اس کے اندر ہے اس کو صحت دے دی. آپ کسی دن بیماری میں تھے اور آپ کو اس وقت بیماری کا درد کا احساس ہوا اور آپ نے دعا مانگی کہ اللہ دنیا کے ہر بیمار کو شفا دے دیں، ہر جانور، ہر پودے کو، جہاں جہاں کوئی انسان بیمار ہے. وہ ایک دعا ہو سکتا ہے آپ کے نیکی کے پلڑے میں سب سے بھاری ہو. وہ ایک دعا ہمیں نہیں پتا دنیا کے کس کونے میں کس درد سے بلکتے ہوئے انسان کے لیے مرہم بنی ہو. یہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر انسان کو خود ہی شفا دے سکتے ہیں، ہر انسان کو خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن پھر امتحان نہ رہے یہ دنیا. دعا عمل، وہ جو عمل نیک کی بات ہو رہی تھی نا، دعا ان نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہے. چاہے وہ دعا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا دوسرے انسانوں کے لیے کر رہے ہیں. دعائیں زندگیاں بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، آپ کی بھی اور آپ سے جڑے دوسرے انسانوں کی بھی. اللہ کرے ہم ہمیشہ دعاؤں پہ یقین رکھتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں. نہیں مانگنے آتی تو اللہ سے یہی مانگ لے کہ اللہ مجھے دعا مانگنے سے ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی کی محرومی ہے اسے دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر. کہ اللہ ہم سب کو نماز عطا کر دیں، سب کو قرآن عطا کر. اس کے بغیر ہمارے سر پہ چھاؤں نہیں ہے. یا اللہ ہم بڑے کڑکتی دھوپ میں جل رہے ہیں اور کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی جگہ نہیں جہاں جا کے سکون ڈھونڈا جا سکے. اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں. ایک ہوتا ہے ہاریزونٹل ڈسٹینس، ایک ہوتا ہے ورٹیکل ڈسٹینس. اولئک یہاں ورٹیکل ڈسٹینس ایکسپلین کر رہا ہے. جہنم نچلے گڑھوں میں سے سب سے نیچے ہے، جنہ ایلیویشن ہے بہت اوپر. یہ وہ لوگ ہیں، وہ اوپر کہیں جنات عدن تجری، عدن کے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یحلون فیہا من اساور. سورہ کہف میں کیوں سنایا جا رہا ہے ہمیں یہ سب کچھ؟ تاکہ ہمیں دجال کی آگ سے ڈر نہ لگے، اور دجال کی جنت جو اس دنیا میں ہمیں بنا کے دینے کو تیار ہے، ہماری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے، اس پہ ہمارا دل نہ آ جائے، اس کے لیے ہم اپنا ایمان قربان نہ کر دیں، جنہ انتظار کریں. وہاں ایک پورا پلانٹ آپ کا، یہاں وہ آپ کو 5 مرلے کا یا 10 کنال کا گھر دے دے گا، یہاں وہ آپ کی زمین زرخیز کر دے گا، یہاں وہ آپ کو اولاد عطا کر دے گا، یہاں وہ آپ کی ملاقاتیں آپ کے بچڑوں سے کرا دے گا، یہاں وہ بارش کرا سکتا ہے. اس کائنات کے رب سے کیوں نہیں مانگے ہم؟ وہ دلا سے دلا رہے، جنت انتظار کر رہی ہے. یحلون فیہا من اساور. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور وہ سونے کے کنگن اس دنیا کے سونے کے کنگن جیسے نہیں ہیں. باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. اب وہ سبز کپڑے کتنے فیسنیٹنگ ہونے والے ہیں، وی ہیو نو کلو. نیچر کا کلر ہے گرین، درخت پودوں کا کلر ہے گرین، وہ آپ اٹ سودز یور آئی، وہ آپ کی انگزائٹی، آپ کا ڈپریشن، آپ کا اسٹریس کم کر دیتی ہے کسی حد تک. the moment you are in nature وہ آپ کو ہیل کرتی ہے because you are a part of it. اب ہمارا گزارا نہیں ہے ایک دوسرے کے بغیر. اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، کیونکہ اس دنیا میں ان لوگوں نے بہت کام کر لیا، اس دنیا میں انہوں نے کمر توڑ لیا، اس دنیا میں وہ وقت ضائع کر کے نہیں آئے. اس دنیا میں کچھ کرنا سیکنڈ سٹیج ہے. پہلا سٹیج ہے بینگ کنسرنڈ، آپ کو فکر ہو انسانوں کی. جو اس سورہ سے ہمیں پتہ چلا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا ہے، اور کنسرن کا وہ لیول ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غم، یہ پریشانی آپ کی جان لے لے گی. اللہ کرے ہمیں بھی کبھی اسی نہج کا غم ہو، انسانوں کا اسی نہج کی پریشانی ہو. اور وہاں سے پھر سیکنڈ سٹیپ آتا ہے دعا کا، اور پھر آتا ہے جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ دنیا کے ہر مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے، بس چند مسئلے پکڑیں گے اور ان کے حل کی کوشش کرتے رہیں گے، چاہے اسی پروسیس میں آپ کی جان چلی جائے. نعم الثواب، کیا بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقہ، اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. جسے رہنا ہے وہ یہاں رہے. اللہ تعالیٰ اگر تعریف کر رہے ہیں کسی جگہ کی تو کیا لیول ہوگا اس جگہ کا، کیا شان ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو برا کہہ رہے ہیں تو کیسی بری جگہ ہوگی رہنے کے لیے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو. پہلے ایک خطبہ آیا تھا ہمارے پاس، پھر ایک سٹوری سنائی گئی، پھر ایک خطبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اب دوبارہ ایک سٹوری سنائی گئی. ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. 2 باغ ہیں، اس کے گرد کھجور کے درخت ہیں، درمیان میں کاشت کی زمینیں ہیں. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا کسر نہ چھوڑی.
کوئی ایسی شاخ، کوئی ایسا تنا نہیں ہے جہاں پہ پھل نہ لگا ہو اور اچھا پھل نہ لگا ہو۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، جتنی بڑی سلطنت اتنے زیادہ کام کرنے والے لوگ۔ I have might and I have people with me۔ اب یہ بڑی مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو لوگ ہیں، ایک کو ہم نے دو باغ دیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ایک کو ایک باغ دیا، آپ کو سمجھ آ گیا اچھا یہی ڈیویژن، ایک کو دو باغ۔ جب اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو کوشچن کرنے لگتے ہیں نا، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی دین پہ سوال اٹھانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجنز پہ، حکمت پہ، علم پہ سوال اٹھانے لگتے ہیں، تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ وہ علیم و حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ یہاں بڑی آسانی سے یہ ڈیویژن ہو سکتی تھی کہ دونوں کو ایک ایک باغ دے دیا، دونوں زندگی جی رہے ہیں، دونوں امتحان میں ہیں۔ اور یہاں اس کہانی سے ہمیں پتہ چلے گا جس کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ بڑے کڑے امتحان میں، اس کو نہیں سمجھ آئے گا۔ وہ کب باتوں میں ایک دن بات ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن اپنے ہمسائے کے گھر گیا اور وہاں جا کے اس نے صرف اس کو دروازہ بجا کے جتانا تھا کہ دیکھو میرے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، میرے پاس لوگ بھی زیادہ نہیں، وہ دوست ہے اس کا، وہ روز اس سے باتیں کرتے، کسی دن باتیں کرتے کرتے اس کی زبان لڑکھڑا، کسی دن اس سے عاجزی کا دامن چھوٹ گیا، کسی دن اس نے تکبر کی چادر اوڑھ لی ہے جو رب کی چادر ہے۔ استکبار کر سکتا ہے انسان، بڑا ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ بڑا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کیوں سوٹ کرتا ہے، جچتا ہے تکبر؟ تکبر اور غرور میں بڑا فرق ہے۔ غرور دھوکے کو کہتے ہیں، انسان جو کرتا ہے وہ غرور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جبکہ بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بڑے۔ تکبر میری چادر ہے جس نے اسے اوڑھی، منع ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ باتوں میں ہلکا سا کسی طرح اس نے ہنٹ کرا دی سامنے والے کو کہ میں بڑا ہوں، بہتر ہوں، مال کے لحاظ سے بھی اور نفری کے لحاظ، لوگ بڑے، لوگ دیکھیں میرے آگے پیچھے، نوکر چاکر دیکھیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، جنت کہتے ہیں باغ کو، پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ اب وہ کسی دن اپنے باغ میں انٹر کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اپنے ارد گرد ہریالی اور سرشاری اور سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جب اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ مجھ سے کبھی بھی چھن سکے گا۔ ہم اگر 120 منزلہ عمارت بنائیں یا کوئی 5 مرلے کا گھر کھڑا کر لیں تو وہ کوئی لائف ٹائم اچیومنٹ نہیں ہے۔ آپ نے ایک گاڑی خرید لی 21 لاکھ کی، 30 لاکھ کی، کتنی دیر لگتی ہے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے میں، ساری زندگی کی جمع پونجی کہیں ختم ہو جائے گی، اور اس انسان کو یہ احساس نہیں رہا۔ ہم جب اپنے گھروں میں چلے تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، زمین جو ہمارے پاؤں کے نیچے سٹیبل ہے، یا اللہ آپ کا شکر، وہ کسی بھی لمحے اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے۔ کتنے ویڈیوز دیکھے ہم نے آن لائن، پورا سب کچھ ٹھیک ہے، درمیان میں سے ایک گڑا ہے جو زمین پوری دھنس گئی ہے، صرف ایک گاڑی جتنا پورشن، 50 لوگ کہیں کھڑے تھے اسٹیج پہ، وہ صرف پورشن زمین میں دھنس گیا، مر گئے سارے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے میرے پاؤں کے نیچے زمین سلامت، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، تمہارے لیے زمین سٹیبل ہے، زمین پہ چلتے ہوئے یاد رہے۔ سورہ حج کیا ہے، وہی تو ہے جو تم پہ آسمان نہیں گرنے دیتا، آسمان کو تھامے ہوئے۔ آسمان کہتے ہیں اینی تھنگ دیٹ از ابو، یہ چھت بھی ہمارے اوپر ہے، اس رب نے چھت تھامی ہوئی ہے، یا اللہ کسی بھی وقت ہمارے سروں پہ گر سکتا ہے۔ زلزلے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ، اور زلزلہ آنے میں بڑی دیر نہیں لگتی، کسی دن وہ چل رہا ہے اپنی باغوں میں اور اس کے منہ سے نکل جائے، مجھے نہیں لگتا یہ سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے چھنتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے رب کا حکم آنے میں، کتنی دیر لگتی ہے آپ سے آپ کی پوری کائنات چھین لی جائے۔ ہر انسان کی پوری کائنات کو، یہ ایک شخص کو، یہ ایک کام کو، یہ ایک چیز ہی ہوتی ہے، وہ چھن جائے تو باقی سب موجود ہو، آپ محروم ہی رہتے ہیں، آپ سسکتے بلکتے ہی رہتے ہیں، آپ خواہشوں کے میدان میں پیاسے ہی رہتے ہیں، بھلے آپ کے پاس پورا سمندر ہو، آپ کو وہ ایک چیز چاہیے تھی جو آپ سے چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور تکبر سے بچائیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ کی دین پہ راضی رہیں، بھلے ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں اللہ نے ہمیں 2 باغ اور ہمارے کسی بھائی کو کچھ نہیں دیا، باغ نہیں دیے، یا ہم اس جگہ پہ جہاں ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہمارے کسی رشتہ دار کو سب مل گیا،
الحمد للہ رب العالمین. وہ جو العلیم ہے، الحکیم ہے، وہ جو پالنے والا ہے، اسے پتہ ہے ہر انسان کو کیسے پالنا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کو کتنا عطا کرنا ہے، کیونکہ وہ محبتوں والا رب ہے، کیونکہ وہ انصاف والا رب ہے. اللہ کرے کہ ہم رب کے دین پہ راضی رہیں، اور اس دین پہ نہ خود کو اتنا نیچے گرا لیں کہ ہم رب کے لائق نہیں ہیں، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اس لیے کچھ عطا نہیں کیا، یا اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ بڑا کر لیں کہ شاید میں ہی کوئی ترم خان ہوں، شاید میرے اندر ہی کوئی خاصیت ہے کہ سب کچھ مجھے عطا کر دے گی. سب رب کی عطا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور یہ احساس ہر وقت کہ کبھی بھی چھین لیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نعمت ہے آپ کے پاس، چاہے وہ علم کی ہے، چاہے وہ درد کی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ متاع why am I forgetting everything؟ اس شعر کا کرکس یہ تھا کہ بہت بڑی دولت ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. سب کچھ چاہیے بھی نہیں اللہ، مجھے بادشاہ نہیں ہونا زندگی میں، بندگی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، میں اسی میں راضی ہوں، اسی میں خوش ہوں. درد سوز اور آرزو مندی میری دولت ہے. انسان کی دولت یہی ہے، غنی ہو جانا انسان کی دولت نہیں ہے، غنی صرف رب کی ذات ہے. ہاں کوئی ایک چیز ہے جو غلط ہے اور آپ کو کھا رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس ایک چیز سے مجھے غنی کر دیں، یہ مجھے کھا جائے گی، اور وہ کر دے گا. وہ المغنی ہے، وہ ہر چیز سے غنی کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.